یہ کیسا خمار ہے جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ جمال نے جمائی لیتے ہوئے شہزاد کا کندھا ہلایا۔ سونے دو یار، شہزاد نے نیند کی کیفیت میں جواب دیا۔ جمال نے ایک نظر رفیق پر ڈالی، وہ بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ آخر ہم کب تک سوتے رہیں گے؟ جمال نے دل میں سوچا۔ وہ نہ جانے کب سے سو رہے تھے۔ قصور ان تینوں کا نہیں تھا بلکہ اس رات کا تھا جو کٹنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کیرم کھیلا، تاش کی بازی لگائی اور پھر سو گئے، لیکن رات کا پہر طویل سے طویل تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک ہی جمال کے ذہن کے گوشے میں ایک سوال ابھرا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور شہزاد کے کندھے کو سختی سے دبایا۔ کیوں تنگ کرتے ہو؟ شہزاد نے بیزاری سے کہا۔ ایک بات بتاؤ شہزاد، جمال نے سوالیہ انداز سے پوچھا۔ ہاں پوچھو، شہزاد نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ کیا ہم زندہ ہیں؟ جمال نے پوچھا۔ شہزاد کے ماتھے کی لکیریں ابھر آئیں۔ ہاں واقعی، یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، شہزاد نے پریشانی سے کہا۔ ان دونوں کی آوازوں سے رفیق ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم دونوں کیوں میری نیند خراب کر رہے ہو؟ رفیق نے کروٹ بدلتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ رفیق، جمال نے اسے آواز دی۔ ہوں کہو، وہ بولا۔ جمال دھیرے سے اٹھ کر رفیق کے سرانے آ بیٹھا۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ رفیق نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا ہم تینوں زندہ ہیں؟ جمال نے تھوڑا سا خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ رفیق جمال کی بات سن کر کہکہ لگا کر ہنس پڑا۔ تم دونوں کتنے بے وقوف ہو، توف ہے تم لوگوں کی جہالت پر۔ اگر ہم مر چکے ہوتے تو یہاں بیٹھے باتیں نہ کر رہے ہوتے، رفیق نے پھر ہنستے ہوئے کہا۔ کیا صرف زندہ لوگ ہی باتیں کر سکتے ہیں؟ جمال نے پوچھا۔ ہاں شاید، رفیق نے جواب دیا۔ تمہیں کبھی مرنے کا تجربہ ہوا؟ شہزاد نے طنزاً رفیق سے پوچھا۔ نہیں، رفیق نے جواب دیا۔ پھر تم کیسے یہ وثوق سے کہہ سکتے ہو کہ صرف زندہ لوگ ہی باتیں کر سکتے ہیں؟ جمال نے پوچھا۔ بھائی خدا کے لیے فضول باتیں نہ کرو اور سو جاؤ، رفیق نے دوبارہ لیٹتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ اندھیرا کیوں نہیں چھٹ رہا ہے؟ جمال نے سوال کیا۔ ہاں لگتا ہے کہ ہم صدیوں سے سو رہے ہیں، شہزاد نے جواب دیا۔ اب وہ تینوں متفکر ہو کر بیٹھ گئے۔ یار واقعی ہم پر یہ کالی رات مسلط کر دی گئی ہے، رفیق نے حیرت سے سوچا۔ شاید یہ قیامت کی رات ہے، جمال نے کہا۔ نہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ ہم راہ حق سے ہٹ گئے تھے، ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہی تھی، ہم دن بدن گناہ کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے تھے، لہٰذا ہم سے روشنی چھن گئی، شہزاد نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جمال نے رفیق سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہوگی، رفیق کے لہجے میں ندامت تھی۔ سنا ہے بڑے گناہوں کی سزا بھی بہت بڑی ہوتی ہے، شہزاد بولا۔ ہاں لیکن اگر سچے دل سے معافی مانگ لی جائے تو معافی مل سکتی ہے، رفیق نے کہا۔ تو کیا یہ کالی رات سزا کے طور پر ہم پر مسلط ہوئی ہے؟ جمال نے پوچھا۔ ہاں شاید، رفیق نے جواب دیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ یار میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا گناہ جس نے ہمیشہ مجھے بے چین کیے رکھا ہے، اس کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، جمال نے قدرے ندامت سے کہا۔ رفیق اور شہزاد اس کی بات پر چونک گئے۔ ہاں میں سمجھتا ہوں شاید اسی طرح میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور یہ سیاہ رات ختم ہو جائے، جمال آنکھیں بند کیے بولے جا رہا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے، وہ انتہائی معصوم اور بھولی بھالی لڑکی تھی، وہ میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی کام کرنے میں مگن رہتی، وہ اپنے لمبے بالوں کو پشت پر لہراتی، باس کے کمرے کے چکر لگاتی اور میں مبہوت سا اسے تکتا رہتا۔ نہ جانے کون سا لمحہ تھا کہ اس نے میرے دل کو تسخیر کر لیا، میں اس کے حسن کا گرویدہ ہوتا چلا گیا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ اس گڑیا کو اپنے بازوؤں میں سختی سے بھینچ لوں، وہ تڑپتی رہے، چلاتی رہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ باس بلا وجہ اسے اپنے کمرے میں بلانے لگے۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ وہ باس کے کمرے میں جانے سے کتراتی ہے، اور پھر وہ ہنسنے مسکرانے والی گڑیا کملا گئی، اس کے گلاب جیسے تر و تازہ ہونٹ سوکھ گئے، بہار آنے سے پہلے ہی اس پر خزاں آ گئی۔ ایک روز میں اپنی سیٹ پر بیٹھا کام کر رہا تھا، وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اوہ آپ آئیے، میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جمال، اس نے مجھے پکارا۔ میں اسے ابھی تک حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ تم سے ضروری بات کرنی ہے، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ ہاں کہیے، میں سن رہا ہوں، میں نے اشتیاق سے کہا۔ یہاں نہیں، سب دیکھ رہے ہیں، میں آفس ٹائم کے بعد
तुम्हारा बाहर लॉन में इंतज़ार करूंगी। ये कह कर वो उठ खड़ी हुई और तेज़ तेज़ कदम उठाती अपनी सीट पर जा बैठी। मैं हैरानी और तजब्जुब के आलम में उसे देखता रह गया। ऑफिस टाइम के बाद मैं बाहर लॉन में आ गया, जहाँ वो पहले से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर जल्दी से मेरे करीब आ गई। तुम आ गए? वो बोली। हाँ कहिए, क्या बात है? मैंने मुतजस्सिस होकर पूछा। जमाल, मेरी मदद करो, मुझसे शादी कर लो, वो तड़प कर बोली। मैं हैरान रह गया। मैं तो 2 बच्चों का बाप था। मैंने तो कभी भी उसके साथ शादी का ना सोचा था। वो तो रंगदार तितली की मानिंद थी, जिसे मैं अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहता था। शायद उस वक्त वो मुझे अपना बहुत बड़ा सहारा समझ रही थी। अरे ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो शादीशुदा हूँ। लेकिन जमाल, तुमने ऐसा ना किया तो मैं मर जाऊंगी, वो बोली। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अभी तक हैरान था। मैं माँ बनने वाली हूँ, वो कुछ शर्मिंदगी से बोली। क्या? मैं हैरान रह गया। तो गोया उस वक्त उसे पनाहगाह की जरूरत थी और वो मुझे अपनी पनाहगाह बनाना चाहती थी। बॉस इंतहाई रजील इंसान निकला। एक शाम उसने दफ्तरी काम से अपने घर बुलाया और वो फूट फूट कर रो दी। तो ये अपने बच्चे को मेरा नाम देना चाहती है, मैंने दिल में सोचा। मुझे यकदम अपनी तजलील का एहसास हुआ और मैं उसकी मजीद कोई बात सुने वहाँ से चला आया। तमाम रास्ते उसी के बारे में सोचता रहा कि वो कसूरवार नहीं है, उसके साथ ज्यादती हुई है, वो मजलूम है। मेरा दिल बार बार यही बातें दोहरा रहा था। शाम को 6 बजे मुझे उसने फ़ोन किया। उसने मुझे अपने फ्लैट पर ज़रूरी काम के सिलसिले में बुलाया था। न जाने मैं क्यों इनकार ना कर सका। मैंने मोटरसाइकिल निकाली और बताए हुए फ्लैट पर जा पहुंचा। दरवाज़ा खुला था, मैं अंदर दाखिल हो गया, लेकिन वो तो अपने बिस्तर पर माही बेआब की तरह तड़प रही थी। मैं घबरा गया। क्या हुआ सानिया? मैं तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। जमाल, वो बोली। मेरे पास कोई और रास्ता ना था, मैंने जहर खा लिया। ये अल्फाज वो बड़े उखड़े उखड़े अंदाज में बोल रही थी। क्या तुमने जहर खा लिया? मैं हवास बाख्ता सा हो गया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँ, वो इंतहाई तकलीफ से बोल रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, वो आखिरी सांसों पर थी और मेरे दिल में रंगदार तितली को मुट्ठी में बंद करने की ख्वाहिश ने सर उभारा और मैंने लपक कर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो तड़पती रही और मैं अपने नफ्स का गुलाम बन गया। जमाल खामोश हो गया। रफ़ीक और शहजाद ने देखा कि जमाल की आंखों में आंसू तैर रहे थे। मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, जमाल ने काफ़ी अफसोस मलते हुए कहा। सब खामोश हो गया। जमाल रोते रोते सजदे में गिर गया और उस पर लर्ज़ा तारी हो गया। शहजाद जमील के करीब आकर बैठ गया। जमाल, मेरा गुनाह तो तुमसे भी बड़ा है। मैंने रिश्तों की अजमत को मजरूह किया है, शहजाद गुलूगीर होकर बोल रहा था। जमाल और रफ़ीक हमतन गोश हो गए। शहजाद गोया हुआ। ये उन दिनों की बात है जब हम गाँव में रहा करते थे। अब्बा जिम्मेदार थे, हम सिर्फ 2 भाई थे। बड़ा भाई बहजाद शहर में पढ़ता था, उसे ज़मीनों वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं थी। तमाम ज़रूरी ज़मीनों का इंतज़ाम मेरे सपुर्द था। गांव में हमारा घराना मुतमव्वल था। गांव के तमाम लोग अब्बा की बहुत इज्जत करते थे। फिर उन्हीं दिनों बहजाद तालीम मुकम्मल करके वापस आ गया। अब्बा दिल के मरीज़ थे। उनकी ख्वाहिश थी कि ज़मीनों की तकसीम मुनसिफाना अंदाज से की जाए और दोनों भाइयों के दरमियान उसको तकसीम कर दिया जाए। न जाने मुझे ये बात क्यों बुरी लगी। मैं खासे अरसे से ज़मीनों की देखभाल में इतना मगन था कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि बहजाद अचानक ही ज़मीनों का हिस्सेदार बनकर मेरे सामने आ जाएगा। बहजाद को तो शहर में ही रहना चाहिए, वो गांव क्यों आया? मैं अक्सर सोचता। न जाने क्यों मेरे दिल में शैतानी ख्यालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। एक रात भाई शहर के किसी काम के सिलसिले में रवाना हुआ और वही रात मेरे मंसूबे की आखिरी रात थी। उस मकसद के लिए मैं अपने दोस्त तारिक की खिदमत हासिल की और बहजाद फिर दोबारा घर वापस ना आ सका। अब्बा तो पहले ही दिल के मरीज थे, वो बहजाद की वजह से बहुत परेशान रहने लगे थे। चंद रोज़ बाद ही अब्बा को दिल का तीसरा दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। माँ बहकी बहकी सी बातें करने लगी। अम्मा का ख्याल था कि बहजाद एक दिन ज़रूर लौट कर आएगा, लेकिन ये बात मुझे ही मालूम थी कि वो अब कभी नहीं आएगा। मैं तमाम जायदाद का मालिक बन गया, लेकिन एक बोझ हमेशा के लिए दिल में रह गया। शहजाद इतना कहकर चुप कर गया। जमाल और रफ़ीक सर झुकाए उसकी कहानी सुन रहे थे। क्या इतने बड़े गुनाह की कोई तलाफी है? शहजाद ने रफ़ीक से पूछा। रफ़ीक खामोश रहा। हम दोनों बहुत गुनाहगार हैं। जमाल ने शहजाद की तरफ देखा। तो तुम तो इमाम मस्जिद थे, जमाल ने रफ़ीक से पूछा। रफ़ीक के लबों पर तंज़िया सी मुस्कुराहट फैल गई। सुनो भाइयों, रफ़ीक बोला, मैं भी तुम्हारी तरह एक गुनाहगार इंसान हूँ
اور میرا گناہ شاید تم دونوں سے بڑھ کر ہے۔ رفیق نے سر جھکا کر کہا۔ کیا واقعی؟ شہزاد اور جمال نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بھائیوں، میں ایک چھوٹے سے قصبے میں امام مسجد تھا۔ میں بہت نیک اور پرہیزگار انسان تھا، اور شاید اسی بات پر میں خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا تھا۔ اسی تکبر نے مجھے دین سے ہٹا دیا تھا۔ خالہ نیاز کا گھر مسجد سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ وہ اکثر احتراماً میرے لیے شام کو کھانا بھجواتی یا بعض اوقات درود و دم وغیرہ کے لیے مجھے بلا لیتی۔ اس کی جوان سالہ بیٹی سکینہ مجھے بہت اچھی لگی۔ وہ بلا کی حسین تھی، مگر اس کا حسن گاؤں کے گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ میری اماں میری شادی کی خواہش دل میں دبائے دنیا سے سدھار گئی۔ چنانچہ میں نے گاؤں کے سیانے شخص فضل دین کو رشتے کا پیغام دے کر خالہ کے گھر بھیجا۔ وہ خوشی سے مان گئی اور سکینہ بیاہ کر میرے گھر آ گئی، اور ہماری شادی انتہائی سادگی سے ہوئی۔ اس کا حسن سادگی میں بھی لاجواب تھا۔ جلد ہی اس نے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی اور زندگی سکون سے گزرنے لگی۔ اسی دوران میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے راہ حق سے ہٹا دیا۔ گاؤں کے ذمہ دار رحیم خان کے گھر چوری ہو گئی، اور چور سارا سامان لے کر رات کے 2 بجے کے قریب مسجد میں جا چھپا۔ اتفاقاً اسی رات میں مسجد میں سو گیا تھا۔ سکینہ ماں کی بیماری کی وجہ سے میکے گئی ہوئی تھی۔ چور کے قدموں کی چاپ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ بیٹھا۔ چور نے منہ پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ شاید گاؤں کے لوگ اس کے تعاقب میں تھے۔ وہ بدحواسی میں اپنا سارا سامان مسجد کے کونے میں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ میں نے وہ سامان کھولا۔ اس میں قیمتی زیورات اور کچھ نقدی تھی۔ میں کچھ دیر مبہوت کھڑا ان زیورات کو دیکھتا رہا، پھر سامان کی پوٹلی بنائی، اسے بغل میں دبایا اور گھر آیا۔ میرا خیال تھا کہ صبح ہوتے ہی مال مالکوں تک پہنچا دوں گا۔ کچھ روز گزر کے نہ ہی سامان کا مالک آیا اور نہ ہی اس نے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعے کا ذکر میں نے سکینہ سے کر دیا۔ اتنے زیورات دے کر اس کا ایمان بدل گیا۔ میں سکینہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ سکینہ کا خیال تھا کہ ان زیورات اور نقدی کے ذریعے خدا نے ہماری مدد کی ہے۔ تقریباً 15 دن گزر گئے، نقدی تو سب خرچ ہو گئی۔ ان زیورات میں سے چند زیورات کے سکینہ نے کنگن بنوا لی، اور کچھ زیورات گھر کے اخراجات پورے کرنے کی نظر ہو گئے۔ پھر وہی ہوا جس کا میرے دل کو دھڑکا لگا رہتا تھا۔ گاؤں کا ذمہ دار رحیم خان چور کے ہمراہ پہنچا۔ گاؤں کے کھوجی نے کھرا نکال کر بتا دیا تھا کہ چور پٹواری کا بیٹا اللہ دیتا ہے۔ میں امامہ سے بھی فارغ ہی ہوا تھا کہ وہ دونوں مسجد میں آ گئے۔ چور جلدی سے اس کونے کی طرف بڑھا جہاں زیورات چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے یہیں رکھے تھے جی، اس نے ذمہ دار کو بتایا۔ اور ہاں مولوی صاحب، آپ تو اس وقت مسجد میں تھے۔ میرے ماتھے پر پسینے چھوٹ گئے۔ بہرحال میں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا۔ کیا ہوا رحیم خان؟ میں نے جان بنتے پوچھا۔ مولوی صاحب، اس نے میرے گھر چوری کی اور بتا رہا ہے کہ زیورات اور نقدی مسجد میں چھوڑ کر گیا ہے، ذمہ دار نے وضاحت سے بتایا۔ مجھ سے کوئی جواب نہیں بن رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے مولوی صاحب؟ رحیم خان نے پوچھا، اور میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نا کو کہتے ہوئے نہ جانے میں کون سی پولیس راز سے گزر رہا تھا۔ مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، ان کے سوا یہاں کوئی نہیں تھا، اللہ دیتا اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ تو چپ کر دیتے، تیری تو میں بعد میں خبر لوں گا، رحیم خان نے غصے سے کہا، اور دتا چپ ہو گیا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ پولیس نے دتے کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا، لیکن وہ مصر تھا کہ زیورات مولوی صاحب نے چھپائے ہیں۔ ابھی 2 دن ہی نہ گزرے تھے کہ پولیس تفتیش کے لیے میرے گھر آ گئی۔ میں نے بچے کچے زیورات کچھ روز قبل سکینہ کے ہاتھ اس کے میکے بھجوا دیے تھے۔ پولیس کی تلاشی کے دوران کچھ نہ مل سکا، لیکن میرے گھر میں اچانک آنے والی خوشحالی نے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے تھے۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ مسجد میں عصر کی نماز کے بعد مولوی صاحب قرآن مجید کو گواہ بنائیں گے اور قسم اٹھائیں گے۔ رحیم خان اور دتا عصر کی نماز کے بعد مسجد میں پہنچ گئے۔ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ اقرار کرتا تو جھوٹا اور غاصب کہلاتا، لوگوں سے میرا احترام ختم ہو جاتا، اور جو رقم خرچ ہو چکی تھی وہ اتنا زیادہ تھی کہ میرے لیے لوٹانا ناممکن تھا۔ انکار کرتا تو خوف خدا طاری ہو جاتا۔ میرے لیے قیامت کی گھڑی تھی۔ میں نے دنیا داری اور اپنے بھرم کو قائم رکھا اور اللہ کی کتاب کو گواہ بنا کر جھوٹی قسم اٹھا لی۔ دیتے تو جھوٹ بولتا ہے، تو مولوی صاحب جیسے شریف بندے پر الزام لگاتا ہے۔ مجھے اس کتاب سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں۔ رحیم خان نے دوہتڑ مار رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، لیکن دتا پھر بھی یہی کہہ رہا تھا کہ زیورات مولوی صاحب نے ہی چرائے ہیں۔ رفیق اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔
تینوں کچھ دیر सहमे بیٹھے رہے۔ یار ہم زن زر اور زمین کے جھجھڑ میں پڑ گئے، حالانکہ یہ تینوں چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہیں، رفیق بولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم راہ حق سے ہٹ گئے، شہزاد بولا۔ لیکن معافی کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جمال بولا۔ ہاں، ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ غفور الرحیم ہے۔ جمال نے رفیق کے کندھے کو تھپ تھپایا، پھر وہ تینوں سجدے میں گر گئے اور گڑ گڑاتے رہے، معافیا مانگتے رہے۔ کیا رات ٹل گئی؟ شہزاد یکدم بولا۔ پتہ نہیں، جمال نے کہا۔ رفیق اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا اور کھڑکی کھول کر باہر جھانکنا شروع کر دیا، پھر رفیق کی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ شہزاد یکدم بولا۔ باہر تو اسی طرح اندھیرا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سیاہ رات ہمیشہ کے لیے ٹھہر گئی ہے، رفیق نے خوفزدہ سے انداز میں کہا۔ لگتا ہے ہمارے لیے توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جمال نے افسردگی سے کہا۔ ہاں، شاید یہ سیاہ رات ابھی ختم نہیں ہوگی، ہم نے روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے کو اپنا ساتھی بنا لیا، اب ہم کبھی چمکتا اور اجلا دن نہیں دیکھ سکیں گے، شہزاد نے کافی افسوس مانتے ہوئے کہا۔ زندگی کا حسن تو روشنی سے ہے، چاہے وہ انسان کے اندر کی ہو یا باہر کی، اور اندھیرا انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، رفیق نے کہا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، جمال نے کہا۔ ہمیں بھی، شہزاد اور رفیق نے کہا۔ وہ اپنی اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئے۔ شہزاد کچھ لمحے بعد جمال کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا؟ بولا۔ میری آنکھیں واہ ہو گئی ہیں، میں سخت نیند میں ہوں لیکن آنکھوں کی پتیاں ٹھہر گئی ہیں، میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا، جمال نے کہا۔ شاید میں بھی، شہزاد نے جواب دیا۔ جمال نے سر اٹھا کر دیکھا، رفیق بھی آنکھیں واہ کیے خلاؤں میں گھورے جا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ خوفزدہ سے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ عذاب تو پہلے عذاب سے کہیں بڑھ کر تھا۔